السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس جعفر۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے اس چینل کا جو مین فوکس ہے یا جو مین مقصد ہے وہ جو بلدیاتی نظام ہے یا جو مقامی جو نمائندے ہیں لوکل باڈیز کے یا جو گراس روٹ لیول کے لیڈران ہیں، ہم ان کی پروجیکشن کے لیے اور ان کے جو کام ہیں اس کے سلسلے میں ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ہمارا مین فوکس ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جب تک ملک میں ایک مؤثر اور بااختیار بلدیاتی نظام قائم نہیں ہو جاتا، ہم اسی طرح سے قرون وسطیٰ کا جو زمانہ ہے اسی میں ہم موجودہ دور کے حساب سے تو پاکستان قرون وسطیٰ ہی میں ہمیں لگتا ہے، اور ہم اسی میں جاتے رہیں گے جب تک کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ تبدیلی یقینی بات ہے اوپر سے نہیں آئے گی، یہ گراس روٹ لیول سے ہی آئے گی، اور جب تک عوام اس میں بااختیار نہیں ہوگی، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو ایسی کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، اگر آئی تو بے معنی ہوگی۔ گراس روٹ لیول یا بلدیاتی نمائندوں کی حد تک جو لیڈرشپ ہے یا جو لوگ ہیں انہیں کس قدر ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، وہ کس قدر بے بس ہیں، اور کس طریقے سے انہیں ٹیچ کیا جاتا ہے، اس کا ایک مظاہرہ میں نے 2 دن پہلے دیکھا جب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر جو اس کے کارکن تھے اور مقامی سطح کے جو لیڈران تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے وہ دیکھا۔ اس پریس کانفرنس کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی دارالحکومت کا جو NA-52 ہے اس کے جو MNA ہیں خرم نواز صاحب، وہ حالیہ بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد میں ہونے ہیں ان میں ٹکٹوں کی تقسیم وہ بالکل اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اپنی برادری کو آگے لا رہے ہیں، اپنے مذہب پسند لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، اور جو PTI کے جتنے بھی پرانے اور مخلص ورکر تھے اور کارکن تھے جنہوں نے سال کی جن کی محنت تھی اس کو بالکل نہ خاطر میں لایا گیا بلکہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور بقول جو پریس کانفرنس کے جن لوگوں نے کی ان کے بقول کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو مذکورہ MNA صاحب ہیں وہ وہاں پہ اپنی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ عمران خان کے ویژن کے بھی خلاف ہے، جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی بھی جو ہے تمام حقوق ہے ان سے انحراف ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جن لوگوں نے شرکت کی، میں آپ کو ان کے نام بتاؤں، ان میں عظمیٰ شکیل صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں اسلام آباد کی اور ICT کے ایڈوائزر ہیں۔ اس کے علاوہ صہیب قاضی صاحب ہیں، تسلیم طاہر ہیں، رفعت نوید ہیں اور مرک انسان یہ شامل ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ واضح طور پہ کہا کہ ہمارا کسی دھڑے بندی سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ہمارے قائد چیئرمین PTI عمران خان صاحب تک پہنچے۔ یہ میرے لیے ایک دوسرے اچنبے کی بات تھی کہ ایک فیڈرل کیپٹل کے جو اہم لوگ ہیں ان کی بھی اپنے جو پارٹی رہنما ہے ان تک رسائی نہیں ہے، اور اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے انہیں پریس کانفرنس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی، اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال بھی کیا کہ آپ کو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا؟ تو اسد عمر صاحب تھے یا دوسرے جو MNA تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو دوسرے MNA ہیں علی نواز صاحب اور اسد عمر صاحب وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں خرم نواز صاحب کے، اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے جو قائد ہیں ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں، اور ہمیں یہ حوصلہ انہوں نے دیا ہے، اگرچہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمیں اس پریس کانفرنس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ حوصلہ بھی عمران خان نے ہی دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے، میرٹ کے لیے، انصاف کے لیے آپ جدوجہد کریں، اور ہم اسی کے لیے کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کی بات ہے، لیکن یہ صرف پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مقامی حکومتوں سے یا جو ان کے نمائندگان ہے، جو گراس روٹ لیول کی جو لیڈرشپ ہے، اس سے ناانصافیاں ہر دور میں ہوتی آئی ہیں، اور ایسی ہی ایک مثال
پچھلے دور میں جب یہاں پہ نون لیگ کے تھے کو بلدیاتی انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہوا تھا، اور وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہاں پہ جب قرآن اندازی ہوئی نون لیگ کے جو مقامی چیئرمین تھے کہ کون بنے گا اسلام آباد کا میئر، تو ایک سفید پوش اور مخلص کارکن جو غالباً 90 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک ہیں، سید ظہیر شاہ ان کا نام ہے، ان کے نام پہ قرآن نکلا۔ لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سفید پوش ہیں اور زیادہ مالی حیثیت ان کی اتنی نہیں تھی باقی لوگوں کے مقابلے میں، تو یہ ایک بڑا ان کو ناگوار گزرا جو امراء تھے نون لیگ کے اسلام آباد کے، کہ کیسے یہ ایک جو گراس روٹ لیول کا بندہ ہے اس کو ہم کیسے قبول کریں اور اس کیسے اوپر آنے کا موقع دیا جائے۔ تو انہوں نے ہر طرح سے ان کی راہ روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ قرآن اندازی ہونے کے باوجود، ان کا نام نکلنے کے باوجود وہ اسلام آباد کے میئر نہیں بن سکے، اور ان کی جگہ ایک اور صاحب کو اسلام آباد کا میئر بنا دیا گیا۔ اور حالانکہ یہ ایک بہت ہی مختصر عرصے کے لیے تھا، کیونکہ جب یہ صرف 1 ماہ اور 12 دن کے بعد ان اداروں کی میعاد ختم ہونی تھی اور نئے الیکشن اناؤنس ہونے تھے، لیکن پھر بھی ان کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اور اس میں جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور جو انجم عقیل خان صاحب ہیں، ان کی ملی بھگت سے ظہیر شاہ کا راستہ روکا گیا اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ تو اس صورتحال کا سامنا پورے ملک میں لوگوں کو رہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اسلام آباد میں جہاں پہ یہ وفاقی حکومت دارالحکومت ہے، یہاں پہ تعلیم کی شرح بھی زیادہ ہے، اور یہاں پہ جو میڈیا ہے وہ بھی کافی حد تک ہر جگہ تک اس کی رسائی ہے، لیکن یہاں پہ بھی بلدیاتی نمائندے وہ مکمل طور پہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو پریس کانفرنس 2 دن پہلے ہوئی، اس کا بھی میں نے بغور جائزہ لیا، آج تو مجھے نیشنل میڈیا میں کہیں اس کی کوریج نظر نہیں آئی، جو میرے لیے مزید افسوس کا باعث تھا۔ ناظرین، دیرینہ کارکن کسی بھی جماعت کے اگر ان کو آپ نظر انداز کر دیں گے یا ان کی حق تلفی کریں گے، اور خصوصاً وہ بھی جو گراس روٹ لیولز کی نمائندگی رکھتے ہوں اور وہاں لوگوں سے ان کا تعلق ہو، تو ان کی تکلیف کا اور ان کی جو پریشانی ہے، ان کی جو مشکلات ہے، آپ کو ان کا اندازہ اس پریس کانفرنس سے ہو جائے گا۔ اور میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو سنواتا ہوں عظمیٰ شکیل صاحبہ کی، اور ان کے تمام ساتھیوں کا تقریباً یہی جذبہ تھا، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس سے کسی صورت انحراف نہیں کریں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے جو قائد ہے، جو پارٹی ہے، اس سے کہ ہم وفادار ہیں، اس سے منسلک رہیں گے اور اپنے خان کے ویژن کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ تو ان کا عزم تھا، اس عزم کا اظہار انہوں نے کیا، لیکن جو ان کی مایوسی ہے یا جو ان کو افسوس ہے، آپ کو ان کے لہجے سے، اس تھوڑی سی گفتگو سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ آواز اٹھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ پریس صرف ان کے لیے ہے جو ہمارے عمران خان کے بیت کو ڈبونا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے ڈبویا ہے نیچے رہ کے، میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں ایسا کام نہیں کرنے دوں گی ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں نے اپنا سیاسی جو ہے رنگ وہ دیں اور عمران خان کے بیت کو، ہمارا عمران خان، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہمارا عمران خان کس وجہ سے سڑکوں پہ ہے؟ ہماری آزادی کے لیے، ہمارے انصاف کے لیے۔ تو آج وہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے، کیوں، کس وجہ سے؟ آپ ان کے انصاف کہاں گئے ہیں؟ تو راجہ خرم نواز صاحب جو سے ہیں، وہ NA-52 میں ہمیشہ انہوں نے اپنی اجارہ داری سمجھی اور اپنے من پسند کام کیے۔ ان کے پاس فنڈنگ آئی، انہوں نے اپنے ورکرز جنہوں نے جو عمران خان کے ساتھ تھے، انہوں نے بالکل ان کو فنڈنگ نہیں دی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے جو ان کی برادری سسٹم ہے۔ تو یہ برادری سسٹم ابھی بھی وہ اپنی ہی لوگی تیار کر رہے ہیں، ان کو بلدیات کی پڑی ہوئی ہے، ٹکٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا، میں کہتی ہوں، شرم